حي على الفلاح. آج ہم قرآن کی سب سے مختصر صورتوں میں سے ایک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، سورہ عصر۔ یہ صورت زندگی، خسارے اور کامیابی کے بارے میں ایک ایسا لازوال پیغام دیتی ہے جو ہر دور کے لیے ہے۔ تو آئیے اس کے گہرے مفہوم میں اترتے ہیں۔ دیکھیں، امام شافعی جیسے بڑے عالم نے اس کے بارے میں کیا کہا کہ اگر لوگ صرف اسی صورت کو سمجھ کر پڑھ لیں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ مطلب سوچیں ذرا، صرف 3 آیتوں میں زندگی گزارنے کا ایک مکمل فارمولہ دے دیا گیا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آخر وہ فارمولہ ہے کیا۔ اچھا، اس صورت کی شروعات ہی بہت الگ ہے۔ یہاں کوئی حکم نہیں دیا جا رہا، بلکہ ایک قسم کھائی جا رہی ہے، ایک گواہی دی جا رہی ہے۔ اور گواہ کس کو بنایا جا رہا ہے؟ خود وقت کو۔ اور یہ گواہی ایک ایسی عالمگیر سچائی کے بارے میں ہے جو ہم سب پر لاگو ہوتی ہے۔ تو یہ جو عصر یعنی وقت کی قسم ہے نا، اس کے 2 بڑے مقصد ہیں۔ ایک تو یہ یاد دلانا کہ تاریخ گواہ ہے، پچھلی قوموں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھا۔ اور دوسرا، یہ ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ دیکھو ہمارا اپنا وقت بھی کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، وقت کی قسم کھا کر آخر بتایا کیا جا رہا ہے؟ وہ کون سی بڑی حقیقت ہے جس کے لیے اتنی بڑی گواہی دی جا رہی ہے؟ جواب یہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ یہ ہماری تمام انسانیت کی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے۔ اور خسارے میں کیوں ہے؟ کیونکہ جو ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے نا، یعنی وقت، وہ تو ہر لمحے ہاتھ سے نکل رہا ہے، چاہے ہمیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ اس خسارے کو سمجھنے کے لیے ایک بہت زبردست مثال دی جاتی ہے۔ سوچیں کہ انسان کی زندگی برف بیچنے والے تاجر کی طرح ہے۔ اس کا سارا سرمایہ وہ برف ہے جو ہر سیکنڈ پگھل رہی ہے۔ اگر وہ اسے جلدی سے استعمال نہیں کرتا تو آخر میں اس کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچے گا۔ ہماری زندگی بالکل اسی طرح ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ صورت ہمیں صرف یہ بتا کر نہیں چھوڑ دیتی کہ ہم خسارے میں ہیں، بلکہ فوراً ہی اس سے بچنے کا راستہ بھی بتاتی ہے۔ ایک 4 نکاتی فارمولہ جو اس انجام سے بچا سکتا ہے۔ اور وہ 4 شرطیں یہ ہیں: ایمان لانا، نیک عمل کرنا، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ یہ چاروں مل کر خسارے کا مکمل حل پیش کرتے ہیں، اور ان کی ترتیب بہت اہم ہے۔ یہ انسان کے اندر سے شروع ہو کر باہر یعنی معاشرے تک جاتی ہیں۔ تو آئیے اس کی پہلی 2 شرطوں سے شروع کرتے ہیں جو ہماری ذاتی اور اندرونی اصلاح کی بنیاد ہیں۔ پہلی چیز ہے ایمان، اور ایمان کا مطلب صرف زبان سے کہہ دینا نہیں ہے، بلکہ یہ دل اور دماغ کا ایک پختہ یقین ہے، اللہ کے فیصلوں اور ہدایات پر بھروسہ اور تسلیم۔ یہی وہ جڑ ہے جس سے باقی سب کچھ نکلتا ہے۔ اب دیکھیں، ایمان تو ایک اندرونی کیفیت ہے۔ اس کا ثبوت کیسے ملے گا؟ اس کا ثبوت ہے نیک اعمال۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے اندر ایک روشنی ہو، اور نیک اعمال اس روشنی کا باہر کی دنیا میں اظہار ہیں۔ وہ ثابت کرتے ہیں کہ اندر ایمان موجود ہے۔ اور نیک اعمال یعنی صالحات کا مطلب صرف کوئی بھی اچھا کام کر دینا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کام ہے جو کائنات کے مقصد اور اصولوں سے ہم آہنگ ہوں۔ یہ ایسے کام ہیں جو انسان کی اپنی نشوونما اور ترقی کا باعث بنتے ہیں اور اسے اس کی بہترین صلاحیتوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ایمان اور نیک اعمال کی ایک مضبوط ذاتی بنیاد تو بہت ضروری ہے، لیکن کامیابی کا یہ فریم ورک یہاں رکتا نہیں ہے۔ کیونکہ انسان فطرتاً اکیلا نہیں رہتا، وہ ایک خاندان کا حصہ ہے، ایک معاشرے کا فرد ہے۔ اس لیے کامیابی کے اس فارمولے کو فرد سے آگے بڑھ کر پورے معاشرے کا احاطہ کرنا ہے اور ہماری سماجی ذمہ داریوں کو بھی سامنے لانا ہے۔ اور یہی تیسری شرط ہے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا۔ اب یہ لفظ حق بہت جامع ہے۔ اس میں ہر وہ چیز شامل ہے جو یقینی ہو، جسے عقل تسلیم کرے اور جو ایک اخلاقی ذمہ داری ہو، یعنی ایمان، نیک اعمال، سچائی، انصاف۔ یہ سب حق کا حصہ ہیں۔ ظاہر ہے حق پر قائم رہنا اور دوسروں کو اس کی دعوت دینا یہ کوئی آسان کام تو ہے نہیں، اس راستے میں مشکلیں آئیں گی، اور اسی لیے چوتھی شرط ہے صبر کی۔ اور یہاں صبر کا مطلب کمزوری یا بے بسی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے ثابت قدمی، عزم اور جوش، سچائی کو حاصل کرنے اور اس کا دفاع کرنے کا جذبہ۔
یہاں حق اور صبر کا تعلق بہت خوبصورتی سے واضح ہوتا ہے۔ اگر حق وہ منزل ہے جو تمام نیکیوں کا دروازہ کھولتی ہے، تو صبر وہ عزم ہے جو تمام برائیوں کا دروازہ بند کرتا ہے۔ حق وہ چیز ہے جسے پانے کی خواہش کی جاتی ہے، اور صبر اسے پانے کا جوش اور طاقت ہے۔ تو جب ہم ان چاروں شرائط کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں تو ایک بامقصد زندگی گزارنے کا ایک مکمل اور مربوط نظام ہمارے سامنے آتا ہے۔ دیکھیں یہ کیسے کام کرتا ہے۔ ایمان مرکز ہے، نیوکلیس ہے، نیک اعمال اس کی عملی تشریح ہیں، حق کی تلقین اسی نظام کو معاشرے میں نافذ کرنا ہے، اور صبر وہ طاقت ہے جو اس پورے نظام کو قائم رکھتی ہے۔ ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ اور یہ بات ہمیں واپس شروع میں لے آتی ہے، یعنی وقت۔ جی ہاں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور یہ خسارے کا سبب ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو ان 4 اصولوں پر عمل کرتے ہیں، یہی وقت ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ جمع کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آخر میں یہ صورت ہم سب کے سامنے ایک بہت ہی ذاتی اور اہم سوال رکھتی ہے۔ اگر زندگی پگھلتی ہوئی برف کی مانند ہے تو اس سرمایے کو کہاں خرچ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہر گزرتا لمحہ ایک ایسا سودا ہے جس کا نتیجہ ہمیشہ کے لیے رہ جانے والا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔